تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمات و برکات سے بھرپور ماہ نور رمضان المبارک کی ہمایوں ساعتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، ہمارے من ستھرے کر دے، نیتوں میں حسن پیدا کرے، زندگی کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئیں اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، اور اس کرم اور اس انداز سے یہ ماہ نور گزرے کہ ہمارے دامن پر گناہوں کا ایک دھبا بھی باقی نہ رہے۔ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس ماہ نور کی برکتیں پا رہے ہیں۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان کی جانب سے یہ 5واں سالانہ تربیتی فہم دین کورس ہے، جس کی پہلی نشست میں مجھے آپ کو شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ اپنے خاص کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جس شوق و ولولہ میں اور محبت میں آپ لوگ تشریف لائے، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تشریف لائیں، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ آپ کے ایک ایک قدم پہ برکتیں لکھ دے، آپ کے اٹھنے والے قدموں کو گلزار کر دے، اور یہاں آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کوشش، آرزو، تمنا فقیر کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو بات ضرورت کی ہو وہی کی جائے، اور لوگوں سے داد سمیٹنا یا لوگوں کی نظر میں محبوبیت پانا مقصود نہیں۔ اگر قلب میں ایسا کوئی خطرہ گزرے تو نفی کی جاتی ہے۔ آرزو یہ ہے کہ آنے والوں کی زندگیاں سنور جائیں اور ان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے۔ اسی خواہش اور اسی آرزو اور اسی تمنا کو دل میں سجائے ہر صبح آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری نیتوں کو خلوص دے اور آپ سب کو اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے، چونکہ نیتوں کی خرابی عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں ہم سب کو عطا کرے، اور یہ ماہ نور اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے، اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ اس مہینے میں بھی محروم رہ جانے والا بد نصیب شخص ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا، تو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین نے عرض کی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ اب جبریل یہ کہیں اور حضور اس پہ آمین
کی مہر لگائیں تو پھر اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا، تو اس سے بڑا بدبخت زمانے میں کوئی نہیں جو ان سعادتوں اور ان خوش نصیبیوں سے بہرہ نہیں ہوتا اور اس سے اپنے دامن کے گناہ نہیں دھو ڈھالتا، بلکہ ان سعادتوں کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہتا ہے۔ زندگی میں ایک بار پھر اللہ نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم یہاں ماہ صیام کے دامن کو پا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے نازل ہونے سے ایک دن قبل صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد کیا تھا، جس کو حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا ہے۔ میں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں اور پھر اپنے مضمون کی طرف آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ ارشاد کیا۔ فقال، تو حضور نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے ارشاد کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو، ایک بہت بڑا مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض ٹھہرایا ہے۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں کو قیام کرنا نفل ٹھہرایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس مہینے میں جو کوئی اچھائی کرے گا، کوئی نفلی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ ومن ادی فریضۃ، اور جس نے کوئی فرض ادا کیا فیہ، اس ماہ نور میں، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ وہو شہر الصبر، فرمائیے صبر کا مہینہ ہے، بس صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ دلجوئی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، الفتیں پھیلانے کا مہینہ ہے، پیار کی خوشبو اور الفتوں کے اجالے زمانے میں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا۔ من فطر فیہ صائمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وأوتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اس مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز، جس کا روزہ وہ افطار کر رہا ہے، اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا کر دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے غریب لوگ بھی ہیں اور روزہ افطار نہیں کروا سکتے، تو یہ اتنی بڑی سعادت سے وہ تو محروم رہ گئے۔ تو میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ اور شربۃ من ماء، حضور نے فرمایا کہ لازمی نہیں ہے کہ بڑا اہتمام کیا ہو، جس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا،
اور دودھ کا ایک گھونٹ بھی کسی کو دے دیا یا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی